دھرنے تو ہم نے انشاءاللہ لگانے ہیں سارے ملک، اور جب سارے ملک میں دھرنے لگیں گے پھر نہ سپریم کہیں رہے گا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ رہے گا، نہ کوئی وزیر اعظم رہے گا، پھر خلق خدا راج کرے گی۔ تو یہ آغاز کب سے ہوگا اس کا؟ شروع ہو چکا ہے یہ کیا؟ اچھا، آپ نے کبھی سنا ہے ایک صوبہ، پورا صوبے کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، وہ اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا رسپیکٹ دے رہا ہے صوبے کو؟ ایک پورا یونٹ ہے، فیڈریشن کا ایک یونٹ، اس کا ایک نمائندہ آپ کے کورٹ کے آرڈر پہ آیا ہے، اس کو آپ ملاقات کی جاتی، پھر کہاں رہے گا پاکستان؟ کس طرح چلے گا؟ ایک 18 گریڈ کا افسر وزیر اعلیٰ کو یا ایم ایل اے کو یا سینیٹرز کو ملنے نہیں دے رہا۔ اگر ان کو تشویش ہے یا ہمیں تشویش ہے یا کسی کو تشویش ہے کہ عمران خان بیمار ہے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ ایک کیسٹ لے جائیں، وہاں سے اس کی دو فکرے ٹیپ کر کے لائیں، دکھائیں کہ جی میں ٹھیک ہوں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں، وہاں کو کیمرے کے سامنے عمران خان سے پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، ایسے افواہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ایسے افواہیں کہ آپ خدا نخواستہ کیا لے آئے، 2 منٹ کی کیسٹ ہوگا، لوگ سن لے کے چلے جائیں۔ سر آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے اچھے برے وقت دیکھے ہیں پاکستان کے، یہ موجودہ حالات جو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ بربادی پاکستان میں آئین نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پشتون سندھی نہیں جانتا، سندھی پشتو نہیں جانتا، پنجابی سرائکی جانتا ہے، بلوچی نہیں جانتا، بلوچی پشتو نہیں جانتا، ہم سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے آئین نے۔ اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے، اس کو آپ، میں بار میں نے کہا ہے، الیکشن 3 مہینے پہلے یہ حوالدار اسپیکر آیا تھا، میں قصداً کہہ رہا ہوں جیل کے سامنے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے، اس کو قرآن دیکھ لو، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اس نے نہیں کہا، وہ آیا کہ ہماری بات فوجیوں کے ساتھ طے ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں۔ اگر آپ نے یہاں کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے جو موجودہ گورنر ہے اس کے ذریعے کرنل فلانا، میجر فلانا، بریگیڈر فلانا، اس کو میں کہاؤں، یہ اس کو میں حوالدار اس لیے کہتا ہوں، حوالدار اسپیکر آیا، یعنی 75 سال کی ہماری جمہوریت کا یہ فائدہ، آخرین ہمارے کسی سے، اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، ہماری نہ کسی فوجی سے دشمنی ہے، نہ کسی عالم دین سے دشمنی ہے، نہ کسی پنجابی، کسی انسان سے اس بنیاد پہ اپنے فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان کی قدر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ہم سب کا 25 کروڑ انسانوں کا اتفاق ہوا تھا کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ منتخب ہے، ہماری کوئی نہیں، پاکستان کی فوج زندہ باد، تب زندہ باد جب وہ آئین کے دائرے میں رہے، ہمیں نہ کسی جج سے جھگڑا، نہ کسی جرنلسٹ سے جھگڑا۔ آپ جرنلسٹ ہیں، کہاں پکا کیا ہے، کہاں پہنچا دیا؟ سینئر ججز مستعفی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نئے تماشے آ رہے ہیں، رشوت، نعوذ باللہ۔ اگر ایک آدمی اپنی وفاداریاں بیچتا ہے ایک ٹک کے نشان، فریکشن آف اے سیکنڈ، اس کو آپ 90 کروڑ کر دیتے ہیں۔ وہ غریب جڑی وہ مزدور پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچ کا، فلانا کا، اس کو روزانہ نہیں ملتی مزدوری، کیا ہوگا؟ ہم پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہمیں برا بلا کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اور یہ فلانا یہ سب ہمیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ کے ماں میں IMF نے کہا ہے کہ آپ چور، آپ نے 500 ارب چوری کیا، IMF کہتا ہے 5,000 ارب، لیکن کوئی کسی کی اس میں وہ نہیں۔ اگر آپ وفاداریاں بیچتے ہیں آپ اچھے پاکستانی ہیں، اگر آپ کسی کی وفاداریاں خریدتے ہیں آپ اچھے پاکستانی ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بابا خدا کو مانو، اللہ سے ڈرو، آؤ اس ملک کو انصاف سے چلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی ہندوستان کا ایجنٹ ہے، یہ افغانستان کا ایجنٹ ہے، اس کو کسی نے پیسے دیے، کیا کر رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہماری عقل کا امتحان ہے، میں نے بار کہا ہے، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، مجھ سمیت ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں۔ شہباز سڑکیں بنا سکتا ہے بہترین، وہ سڑکیں کی خوبصورت کر سکتا ہے، بڑے بڑے چڑیا گھر بنا سکتا ہے، لیکن پالیٹکس کا سیوا نہیں ہے۔ آج ہمارا خطہ بڑے سانڈوں کا کہ جد و جہد کا مرکز بنا ہے۔ اگر امن عقل کے ناخن نہ لیے، چین، امریکہ، روس، ہندوستان، اسرائیل، یہ ہمارا خطہ، رشیا، ہمارا خطہ میدان جنگ بن جائے گا۔ خدا کے مانے ملک پہ رحم کریں، ملک پہ رحم کریں، سب کے ساتھ ایسے تعلقات۔ کبھی کہتے ہیں افغانستان سے لڑائی، کیا فائدہ؟ دھماکہ ہوا لال قلعے کے قریب 20 آدمی مرے یا 10 مرے، چچاوتنی میں ہوگا 200 آدمی مرے، آگرہ میں ہوگا 300 آدمی مریں گے، افغانستان کابل میں ہوگا 5، فائدہ؟
کیوں کیا خون کی گولے کھیل رہے ہو؟ بیٹھے آرام سے جی اور جینے دو کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی آزادی کا خیال کر کے ایک دوسرے کی لوگوں کے اس کا احترام کر کے ووٹ کا احترام کیا آپ کر رہے ہیں؟ جیتا کوئی اور ہے بیچا کوئی اور ہے، یہ کیا یہ تماشا؟ پھر آ کے آج بھی میرے حوالدار اسپیکر نے 11 آدمیوں سے حلف لیا میں خدا کو حاضر ناظر دار کر آئین کی فوجداری کرو. کون سا آئین؟ جب آئین درمیان میں نہیں رہے پھر ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہیں سندھیوں میں، پشتونوں میں، بلوچوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا انہوں نے آئین توڑ دیا ہے، اب نئے آئین کی بات ہوگی، نئے انساز اسمبلی. وہ بحران کو بہت شدید کر دے گی. توبہ کرنے مہربانی کریں، بس نہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ ہم آپ کو کچھ کرتے ہیں، آپ سب توبہ کرتے ہیں پاکستان کو چلاتے ہیں طریقے سے، انسانیت سے. ورنہ یہ ڈنڈے من کتنے لوگوں کو مارے؟ آپ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، کیا وہ بچ گیا؟ انہیں مخور مظلوم لوگوں میں اللہ پاک نے ایک بچہ پیدا کیا، اس کے گھر میں پلا اور اس نے انقلاب کی رہنمائی کی. کیوں لوگوں کو کر رہے ہیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ہاں اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو چلائیں. اس میں چلانے کا طریقہ یہ ہے بس جمہوری حکومت ہوگی، عدلیہ اپنے فریم میں آزاد ہوگی. جاسوسی اداروں اور افواج پاکستان کا جس طرح آئین کہتا ہے پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا. ہماری کوئی کسی سے دشمنی نہیں. جو جج آئین کو نہیں مانتا مرد آباد، جو جرنیل آئین کو نہیں مانتا مرد آباد، جو محمود آئین کو نہیں مرتا مرد آباد، جو ملا آئین کو نہیں مرتا مرد آباد. یہ فارمولہ ہے. بسم اللہ. صاحب سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہاں آتی ہیں، وہ یہاں دھرنے دیتی ہیں. آج سی ایم صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی دھرنا دیا ہے. ساری نظریں تو آپ پر ہیں. عمران خان صاحب نے آپ کو نامزد کیا ہے جو تحریک تحفظ آئین ہے، تو اس پلیٹ فارم سے تو ابھی تک کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا. سوائے اس کے کہ آپ اجلاس کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کی نظریں آپ پر ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کرامی جی کون سی جیو. بات یہ ہے دیکھیں عمران خان کی مہربانی کہ انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا. عمران خان سن 8 سے جب ہم اکٹھے تھے، جب لندن میں کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت 36 پارٹیاں تھیں. سب کا وہ یہ تھا کہ بابا پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانا ہے. بدقسمتی سے ہماری ایک بہترین پارٹی ہمیں دائرے مفارقت دے کے NRO، جس کو ابھی تک اپروول نہیں ملی، NRO صرف جمہوری پاکستان بگاڑنے کے لیے NRO کے تحت 9000 کرمنل کیسز وڈرا ہوئے. یہ 6 صدوی عیسوی کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. 9000 کیسز. اور اس میں کسی کا نام نہیں لیتا. میرے ایک دوست نے کراچی کے لیے ایک آدمی کو نامزد کیا، وہ 15 سال ہمارا گورنر تھا، اس پہ 7 قتل کے کیسز تھے. اس طرح پاکستان آپ چلائیں گے؟ اس طرح چلے گا؟ ہماری کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ، ہمیں کوئی ووٹ نہ دے، بلکہ ہم پہ پابندی لگا. NRO تو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا، سارے کیسز بحال ہو گئے. NRO تو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، سارے کیسز بحال ہو گئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود 9000 کیسز وڈرا ہوئے ہیں. اب بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ زندگی بھر کے لیے استثناء. یہ پارلیمنٹ ہے. زندگی بھر کے استثناء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں ملا. یہ ان سے بڑے لوگ ہیں، یہ ان سے بڑے لوگ ہیں. اس طرح پاکستان چلائیں گے.